السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 131، سورۃ الانعام، آیات ہیں 28 سے لے کر 35 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ ترجمہ سے پہلے گزشتہ آیت کو دیکھنا ہوگا کہ جس وقت جہنم کی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے مجرمین، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، پھر ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو لوٹانے کی بات کر رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس میں منافقین بھی، کافرین، منکرین، مجرمین سب۔ تو یوں کہا جا رہا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان لانا چاہتے ہیں، بلکہ ظاہر ہونے لگیں گی، سامنے آئیں گی وہ باتیں جو وہ چھپاتے تھے اس کے پہلے۔ اب کیا چھپاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ منافقین تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ دل میں کچھ اور تھا جی، تو کفر کو چھپاتے تھے، اور مجرمین، کافرین بھی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے، خواہش ظاہر کرتے تھے لوٹانے کی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر لوٹا دیے جائیں لعادوا، تاکید کے ساتھ، تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا، اور وہ جھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ قیامت میں جب انکشاف ہو جائے گا تو ایمان لانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوٹاؤ، بلکہ اس عذاب سے چھٹکارا کے لیے وہ بھاگنا چاہتے تھے، یعنی بھاگنے کی ناکام کوشش۔ اب دنیا میں وہ کیا کہتے تھے اس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری دنیاوی زندگی تو ہے، ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور اب انکشاف ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوٹاؤ، تو مزید اپنے ان کے رب کے سامنے حاضری ہوگی، اس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ مزید میں سنیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اگر آپ دیکھیں گے جب کہ وہ اپنے رب کے روبرو کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ یعنی یہ جو بعثت ہوئی ہے، تمہیں زندہ کیا گیا ہے، کہ حق نہیں؟ بولیں گے کیوں نہیں، بلا ہمارے رب۔ تو کہا جائے گا کہ چکھو عذاب، جو کچھ کہ تم انکار کرتے تھے، تو یہ جو عذاب ہے تمہاری کیے جانے کے سبب، جی چکھو۔ مطلب ہے کہ اب واپس لوٹنا نہیں، اور تمہارے اب ایمان کا کوئی انتظار نہیں۔ تو ایسے لوگ خسارے والے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے مزید، یعنی وہی تصویر کشی، منظر کشی قیامت کے دن کی۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ نقصان میں گئے، گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب آئے گی قیامت ان کے پاس اچانک، تو وہ یوں گویا ہوں گے کہ حسرتنا، افسوس، جو ہم نے کوتاہی کی اس بارے میں، یعنی فرطنا، کوتاہی۔ اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بہت ہی برا ہے جو کچھ کے اٹھا رہے ہیں بوجھ۔
اب بوجھ سے مراد کیا؟ جو گناہ کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ گناہ کیے تو اس کی سزا کا جو بوجھ ہے یہ مراد ہے۔ اچھا، وہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ تم جس دنیاوی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے تھے وہ کیا تھا اصل میں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا، جسے تم یوں کہتے تھے کہ یہی زندگی ہے، وہ تو آخرت کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کھیل اور تماشا تھا۔ البتہ آخرت کی زندگی بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہے۔ جس طریقے سے سچا پکا دین سبوں کے لیے ہے، مگر فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقین۔ تو اسی طریقے سے آخرت کی زندگی سبھی کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دنیاوی زندگی تو ایک آزمائش، لیکن وہ اسے آباد کون کریں گے؟ وہ بہتر کس کے لیے؟ جو پرہیزگار ہے۔ تو تم سمجھتے نہیں؟ اب اگلی آیت میں کفار، منافقین، مجرمین جو آپ کو غمزدہ کرتے تھے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی۔ تو سنیے، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ غمزدہ کرتا ہے آپ کو الذی یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی یہ کہ کسی شخص کو بھیجا گیا، تو غم زدہ کرتے ہیں آپ کو جبکہ وہ کہتے ہیں جو باتیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ بھی تو غم زدہ کرنے والی بات تھی نا جی۔ اب غور سے سنیے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، جو جھوٹا کہتے ہیں آپ کو، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، تسلی بھی ہوئی اور انہیں تحدید بھی ہوئی کہ جو رسول کو جھٹلا رہے ہیں حقیقت میں اللہ کی آیتوں کا انکار۔ اچھا، اب یہ تسلی مزید جاری ہے، سنیے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ من نبئ، یا نہیں پڑھنا ہے، نبئ۔ تحقیق کے جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بہت سے رسول، صبر کیا، جو جھٹلایا گیا انہیں اس پر انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور ایذا بھی دیے گئے، یہاں تک کہ پہنچی ہماری مدد۔ اور اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں۔ کیا تبدیلی نہیں؟ مطلب ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا، تکلیف دی گئی، رسولوں نے صبر کیا، تو اللہ کا کلمہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی حمایت کرتا ہے اور منکرین کو کی گرفت کرتا ہے۔ تو یہ قریش کے لیے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا، اور تحقیق کی آئی تیرے پاس بھیجے جانے والوں کی خبر آئی ہے، تو ساتھ میں تسلی بھی ہوئی۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں مان رہے ہیں اور آپ اتنے پریشان ہیں، تو سنیے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اگر آپ پر بھاری جائے کبر ان کا بے رخی اختیار کرنا، ان کا اعراض کرنا، ان کا انکار کرنا، تو آپ کے بس کی تو بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ زمین میں سرنگ لگا دیں، دیکھیں اس مثال کو سمجھیں، یا آسمان پہ سیڑھی چڑھائیں اور اتنی شدت سے، گہرائی سے، اتنی محنت سے بھی نشانی لے آئیں، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو آپ کا یہ کام کرنا، زمین میں سرنگ لگا کے نیچے جانا، سیڑھی لگا کے اوپر جانا اور کوئی نشانی لانا، یہ بھی ان کے اسلام لانے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ غمزدہ نہ ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کرتا، لہذا آپ نادانوں میں سے نہ بنے۔ کیا مطلب کہ دیکھیے، وہ جو نشانیاں مانگتے ہیں وہ ایمان لانے کے لیے نہیں، بلکہ ضد، ہر دھرمی جن کے لیے نشانیاں لائیں گے انہوں نے کیا کیا، تو یہ بھی یہی کریں گے۔ نشانیاں لانے سے وہ اسلام کی طرف آمادہ نہیں ہوتے، اور یہ اللہ کا اصول ہے، طریقہ ہے کہ ان سے ثابت ہو ایمان۔ ورنہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ ساروں کو ایمان پر، ہدایت پر جمع کرتا، مگر یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ نادانوں میں سے نہ بنیں۔ اصل میں کہا جا رہا ہے، آپ سے سنایا جا رہا ہے مشرکین کو، تو کئی جگہ پر ایسا اسلوب آیا ہے۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔